اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان ولا یحل لکم ان تأخذوا مما آتیتموہن شیئا الا ان یخافا الا یقیما حدود اللہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ صدق الله العلي العظيم وصدق الرسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 229 سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس میں رب نے طلاق کے احکام بیان کیے ہیں۔ رب فرماتے ہیں الطلاق مرتان۔ الطلاق یہاں مبتدا ہے، سبجیکٹ ہے، مرتان اس کی خبر ہے، پریڈیکیٹ ہے۔ معنی ہو گیا طلاق 2 مرتبہ ہے۔ ڈائیورسنگ is twice۔ اس کی ایک صورت یہ ہے کہ ایک طلاق پاکی میں دی جائے گی، طہر میں دی جائے گی۔ جس ٹائم عورت پاک ہو اس ٹائم ایک طلاق دی جائے گی، پھر عدت کا انتظار کیا جائے تو طلاق واقع ہوگی۔ اس دوران مرد کے پاس رجوع کا حق باقی رہتا ہے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ ایک طہر میں ایک طلاق دی جائے، دوسری طہر میں دوسری طلاق دی جائے، پھر عدت گزر جائے گی تو عورت جدا ہو گئی۔ مگر پھر بھی مرد کے پاس اور عورت کے پاس یہ آپشن باقی رہتا ہے کہ وہ عدت کے بعد پھر نکاح کر سکتے ہیں اور دوبارہ زندگی گزار سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس آیت کا دوسرا پارٹ آتا ہے فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ۔ امساک کا معنی ہے ٹو ریٹین، ٹو ریٹین۔ یہ وربل ناؤن ہے۔
طلاق دینے کے بعد، ایک طلاق دینے کے بعد اب مرد کے پاس آپشن بچتا ہے کہ اگر وہ رجوع کریں فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوف، تو وہ عورت کو بھلے طریقے سے پھر بسا سکتا ہے۔ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوف، اگر اس کا میں عربی میں تھوڑی وضاحت لکھوں تو ایک وضاحت یہ بھی ہو سکتی ہے فَعَلَيْكُمْ إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوف، مانا ہو گیا تو آپ پر معروف طریقے سے اس کا روک کے رکھنا جائز ہے۔ اگر آپ نہیں رکھنا چاہتے ہیں، چھوڑنا ہی چاہتے ہیں تو چھوڑ دو، مگر چھوڑنے میں بھی احسان سے چھوڑنا ہے، بھلے طریقے سے چھوڑنا ہے۔ او تصریح، یہ بھی وربل ناؤن ہے، ٹو ریلیز، بِإِحْسَانٍ، احسان کے ساتھ، وتھ گڈنس۔ ایک طلاق دینے کے بعد مرد کے پاس یہ آپشن بچتا ہے کہ وہ عدت کے دوران رجوع کر سکتا ہے۔ رجوع کا معنی ہے عورت کو پھر بسا سکتا ہے، اگر وہ چاہے تو بھلے طریقے سے اس کو بسائے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ عدت کی مدت ختم ہونے سے پہلے مرد رجوع کر لے، یہ جان کر کہ وہ اس عورت کو پھر تنگ کرے گا، یہ جائز نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا ہے اگر رکھنا ہے تو آسان طریقے سے رکھو، اگر چھوڑنا ہے تو آسان طریقے سے چھوڑو۔ او تصریح بِإِحْسَان، اگر رکھنا ہے، چھوڑنا ہے تو آسان طریقے سے چھوڑو۔ اب دوسرا پارٹ آتا ہے، وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، حَلَّ يَحِلُّ، حَلَّ پاسٹ ہے، يَحِلُّ اس کا مضارع ہے۔ يَحِلُّ کا معنی ہے وہ جائز نہیں ہے۔ کبھی کبھی وہ جو ہے سبجیکٹ جو ہے یہ سینٹنس میں آتا ہے، سینٹنس میں ایک ورب آ گیا ہے
تأخذو، اخذا یاخذو سے ہے، اخذا اس نے پکڑا، یاخذو وہ پکڑتا ہے، پھر یاخذو کا پلورل یاخذون، یاخذون پلورل ہے، مگر یاخذون کے سامنے جب ان آ گیا تو نون ڈراپ ہو جائے گا، اس طرح یہ بن جائے گا ان یاخذو، یہاں اسی کا دوسرا ہے ان تأخذو، ان تأخذو کا معنی ہے کہ تم پکڑو، وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم پکڑو، مما آتیتموہن شیئن، من ما کا معنی ہے من اور ما، اس میں سے، آتیتموہن آتیتموہن، اصل میں یہ آتیتم ہے، آتیتم، آتیتم معنی ہو گیا تم نے دیا، ہن ان کو، اب یہ ٹنگ ٹویسٹڈ ہے، آتیتم ہن، آتیتم ہن، آتیتم ہن اب نہیں پڑھنا، یہ زبان پر آتا ہی نہیں ہے، اس وجہ سے اس میں واو ایڈ کیا گیا ہے، اب یہ بن گیا آتیتموہن، معنی وہی رہے گا تم نے دیا ان کو۔ مرد کے لیے جائز نہیں ہے کہ جو کچھ چیز اس نے عورت کو دیا ہے اسے واپس لے لے، نکاح ٹوٹ گیا، علیحدگی ہو گئی، اب مرد کے لیے جائز نہیں ہے کہ جو چیز، جو مہر اس نے دیا ہے اس میں سے وہ واپس لے لے، الا استثناء ہے، ایکسیپشن ہے، ان یخافا، یخافا ڈویل ہے، دونوں کے لیے ہے، معنی ہے وہ دونوں ڈرتے ہیں، ان کے وجہ سے یہ یخافان تھا، یخافان تھا، نون ان کی وجہ سے ڈراپ ہو گیا ہے، ان یخافا کہ وہ دونوں ڈریں، کس چیز سے ڈریں؟ اللہ، اللہ کا معنی ہے ان لا، ان پلس لا، یقیمان تھا، یہ ڈویل ہے، یقیمان، نون ان کی وجہ سے ڈراپ ہو گیا، کہ وہ دونوں قائم نہ رکھ سکیں، کہ دونوں کا مطلب میاں بیوی قائم نہ رکھ
سکیں حدود اللہ، اللہ کی حدیں، اللہ کے حدود. بس یہ استثناء کی ایک صورت یہی ہے کہ وہ دونوں اللہ کے حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے. اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ اللہ کے حدود وہ قائم نہیں رکھ سکیں گے تو اس میں کچھ گناہ نہیں ہے. کہ عورت کچھ فدیہ دے کر اپنی جان چھڑائے. اس کے بعد ایک اور پارٹ ہے، فَإِن خِفْتُمْ، یہ کنڈیشنل سینٹینس ہے. اِن خِفْتُمْ، اگر تم سب کو ڈر ہے، اگر تم سب کو ڈر ہے، اللہ یقیما، کہ وہ دونوں اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکیں. یہاں تم سب سے کیا مراد ہے؟ جب میاں بیوی میں اختلاف ہوتا ہے تو میاں کے گھر والے بیوی کے گھر والے مسئلہ سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں، مسئلہ نہیں سلجھتا ہے. گاؤں میں جو سربر آوردہ لوگ ہوتے ہیں انہیں بھی اس مسئلے میں رائے لی جاتی ہے. اس طرح معاشرے میں جو نظام ہے ازدواجی زندگی کو سلجھانے کے لیے وہ اس مسئلے کو سلجھانے میں کامیاب نہیں ہوتے ہیں. اس میں عدالت بھی آتی ہے. تم سب میں معاشرے کے لوگ بھی آتے ہیں، رشتے کے لوگ بھی آتے ہیں اور عدالت بھی آتی ہے. فَإِن خِفْتُمْ، اگر تم کو ڈر ہے کہ وہ میاں بیوی اللہ کے حدود قائم نہیں رکھ سکیں گے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، جناح گناہ، لا جناح کوئی گناہ نہیں، کوئی گناہ نہیں ان دونوں پر، فی مفتدت بھی، اس میں کہ وہ عورت فدیہ دے بھی، اس کو، اس مرد کو. اس میں کوئی گناہ نہیں کہ وہ عورت فدیہ دے اس مرد کو اپنی جان چھڑانے میں. تلک حدود اللہ،
یہ اللہ کے حدود ہیں، یہ اللہ کے حدود ہیں۔ فَلَا تَعْتَدُوهَا، پس تعتدو لا تعتدو، مت حد سے تجاوز کرو، نکل جاؤ۔ پس ان حدود سے تجاوز مت کرو۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، جو کوئی من یتعد، جو کوئی اللہ کے حدود سے تجاوز کرے، فَأُولَئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اولئک وہ، ہم وہ، ظالمون ظالم ہیں۔ جب دو وہ آئیں گے تو ہم ایک کو تاکید کے معنی میں لیتے ہیں اور اردو میں اس کا ترجمہ وہی کرتے ہیں۔ پس وہی ظالم ہیں، پس وہی لوگ ظالم ہیں۔ اللہ ہمیں قرآن شریف سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔